الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور 1441 ہجری ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی باسعادت اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، چونکہ اس مہینے کے ساتھ ان دونوں باتوں کی مناسبت ہے۔ عموماً اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے بڑے جوش و خروش کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، تو حضور کی زندگی میں ایک نمایاں جو وصف جو ہمیں اپنے اندر لانا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو تمہاری اتباع کرے گا ہم اس سے محبت بھی کریں گے اور ہم اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج جو میں گزارشات ابھی عرض کروں گا ان کا تعلق بھی محبت رسول سے ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس درجے کی محبت ہے
کہ جس درجے کی حضرات صحابہ اکرام کو حضور سے محبت تھی، کیا ہماری زندگی میں اطاعت اور اتباع اس درجے کا ہے جس درجے کا حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ محبت تمہاری زندگی میں ہے تو تم مسلمان ہو، اور اگر تمہیں مجھ سے ایسی محبت نہیں ہے تو لا یؤمن احدکم، تو تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا والدین سے زیادہ، دوسرا جملہ فرمایا اولاد سے زیادہ، اور تیسرا جملہ فرمایا تمام انسانوں سے زیادہ۔ انسان کو جو دنیا میں محبت ہوتی ہے یا اپنے سے بڑوں سے ہوتی ہے، یا اپنے سے چھوٹوں سے ہوتی ہے، یا اپنے ہمسر لوگوں سے ہوتی، تو حضور نے فرمایا اگر اپنے سے بڑوں سے محبت ہے تو بھی مجھ سے زیادہ ہو، وولدہ، اگر اپنے سے چھوٹوں سے محبت ہے تو بھی مجھ سے زیادہ ہو، اور اگر ہم عاصر لوگوں سے محبت ہے تب بھی مجھ سے زیادہ ہو۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا تعظیم کی وجہ سے یا شفقت کی وجہ سے، تو من والدہ میں اشارہ کیا اگر تعظیم کی وجہ سے محبت ہے تو بھی مجھ سے زیادہ ہو، وولدہ میں اشارہ کیا اگر شفقت کی وجہ سے محبت ہے تو بھی مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ انسان کو جو دنیا میں محبت ہوتی ہے یا تو وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو پرانے لوگ ہیں، یا ان سے ہوتی ہے جو حال میں موجود ہیں، یا ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو اس سے عمر میں چھوٹے ہیں، مستقبل میں ان کی عمر بڑھے گی۔ تو تینوں جملوں میں اشارہ ہو گیا اگر پرانے لوگوں سے بڑوں سے محبت ہے تو بھی مجھ سے ہو، اگر چھوٹے لوگوں سے ہے تو بھی مجھ سے ہو، برابر کے لوگوں سے محبت ہے تو بھی مجھ سے ہو۔ اب حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ وصف کتنا پایا جاتا تھا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ حقیقت میں یہی لوگ عاشق رسول تھے کہ جن کی زندگیوں میں یہ وصف نمایاں تھا۔ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہے؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں سورہ مجادلہ کے تحت واقعہ لکھا کہ ایک موقع پر ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ بیٹا، غزوہ بدر کا جب موقع تھا اس موقع میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ بیٹا اپنے والد سے کہہ رہا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آمنا سامنا ہوا تو میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، لیکن میں نے والد سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا، اگر تم اس موقع پر میرے مقابلے میں آ جاتے اور میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، قتل کر دیتا۔ بیٹا عبد الرحمن ابوبکر سے پوچھتا ہے کیوں ابا جان؟ کہا اس لیے کہ اس وقت تم محمد کے دشمن بن کر آئے تھے، دین اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا شفیق انسان ہے جس میں شفقت کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھر دی تھی، لیکن حضور سے محبت، عقیدت کا تعلق، رشتہ اتنا قوی ہے، فرمانے لگے بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، قتل کر دیتا۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہاڑ پہ چڑھنے لگے، یہ بہت بلندی پر واقع ہے، اس پہ چڑھنا بہت دشوار ہے۔ غار حرا میں تو انسان چڑھ جاتا ہے، لیکن غار ثور میں چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نوکیلے پتھر ہیں اور بالکل اونچا اور تقریباً سیدھا پہاڑ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی جگہ پاؤں رکھو، کوئی نوکیلا پتھر آپ کے پاؤں میں لگ جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، آپ میرے کندھے پر سوار ہوں، میں آپ کو اٹھا کر اوپر چڑھوں گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے اور صدیق اکبر نے پہاڑ کے نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو اٹھا کر اوپر پہنچایا۔ اس درجے کی محبت آج انسان خود نہیں چڑھ سکتا وہاں، لیکن ابوبکر صدیق نے یہ پورا سفر طے کیا۔ پھر محبت اتنی کہ جب غار میں پہنچتے ہیں
حضور کو باہر کھڑے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو غار میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، میں پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کر دیتے ہیں، تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق حضور کو بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی حالت میں تھے، صدیق اکبر کی ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ تمام سوراخ بند تھے، ایک سوراخ باقی تھا، اس پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ کہیں سے کوئی ناگ آیا اور آ کر ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈس دیا، لیکن صدیق اکبر حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے، برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت جب حد سے بڑھ گئی تو غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہ ہوا۔ کہا کچھ تو ہوا ہے۔ جب حضور نے پوچھا تو ابو بکر نے بتایا کسی چیز نے ڈسا ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایڑی پہ ڈسنے کے نشان تھے، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ دن پھر وفات کا دن، کبھی میری ایڑی میں درد نہ ہوا۔ صدیق اکبر کی محبت اس درجے کی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس ابو بکر صدیق کی ران پہ رکھا تھا، حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ اللہ نے صدیق اکبر کو یہ موقع دیا کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ 3 دن تک ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ صدیق اکبر کی محبت حضور سے اس درجے کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے سفر کا واقعہ سناتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہجرت کے سفر میں جب ہم جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک موقع پر انہوں نے چاہا کہ میں حضور کو تازہ دودھ پیش کروں۔ تلاش کرنے لگے اب اس جنگل میں تازہ دودھ کہاں سے ملے، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، وہ صدیق اکبر اور حضور کو پہچانتا نہیں تھا۔ فرمایا کیا تمہاری ان بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا جی ہاں دودھ ہے۔ کہا تھوڑا سا ہمیں پیالے میں دے دو۔ وہ دودھ نکالنے لگے تو ابو بکر نے کہا ویسے نہ نکالو، پہلے ان تھنوں کو صاف کر دو، ان تھنوں کو جھاڑ دو پھر دودھ نکالنا، کیونکہ ابو بکر کی زندگی میں بھی نظافت تھی اور یہ نظافت آئی تھی تاجدار مدینہ کی صحبت سے۔ تو جب پیالے میں دودھ نکالا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جیسے حضور جاگے حضور کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ پینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، دودھ حضور نے پیا اور مجھے بڑی خوشی ہو گئی۔ محبت اس درجے کی، دودھ حضور پی رہے ہیں لیکن خوشی خود محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے دودھ پیا اور میرا دل خوش ہو گیا۔ یہی ابو بکر ہے، ہجرت کا سفر ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے کبھی آگے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے کوئی دشمن دائیں جانب سے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر دل میں آتا ہے کوئی دشمن بائیں جانب سے نہ آئے تو اس طرف آتا ہوں، پھر دل میں آتا ہے کوئی آگے سے آپ پر وار نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں، پھر دل میں خیال اٹھتا ہے پیچھے سے کوئی تیر نہ آئے تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر کی بے قراری اسی طرح تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے تو مجھے یہ زیادہ پسند تھا اپنے والد ابو قحافہ کے اسلام لانے سے۔ ان سے پوچھا گیا آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میرا والد ابو قحافہ اسلام لائے گا تو مجھے خوشی ہوگی، اور حضور کا چچا ابو طالب اسلام لائے گا تو حضور کو خوشی ہوگی، میں چاہتا ہوں حضور کو خوشی ہو، حضور کا چچا ایمان لے کر آئے تاکہ حضور کو خوشی ہو، مجھے اس چیز کی چاہت ہے۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کے چچا ابو بکر صدیق کے والد کو ایمان کی توفیق دی تھی، فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لائے تھے، لیکن ان کی چاہت تھی
کہ اگر حضور کے چچا مسلمان ہو جائیں تو حضور کی خوشی سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صرف انہیں ہی حضور سے محبت نہیں تھی، ان کے پورے گھرانے کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر جب آغاز ہو رہا ہے تو حضور ابو بکر صدیق کے گھر سے گئے ہیں، 2 سواریوں پر بیٹھ کر غار ثور پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنے سارے گھرانے کی ڈیوٹی لگائی تھی خدمت کی۔ اپنی چھوٹی بیٹی اسما سے کہا تھا، بیٹی تم کھانا لے کر آنا، تمہارے اوپر کوئی دشمن شک نہیں کریں گے۔ اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تھا، تم دن بھر کی خبریں سننا، مشرکین کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ دن بھر کی خبریں ہمیں پہنچا دینا۔ اور اپنے غلام عبداللہ ابن عریق سے کہا تھا، تم بکریاں چراتے ہوئے وہاں آنا تاکہ قدموں کے نشانات بھی مٹ جائیں اور ہمیں تازہ دودھ فراہم کرنا۔ ابو بکر کا سارا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہے۔ 8 سال کی یہ بچی ہیں حضرت اسما۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے، اب اسے معلوم نہیں تھا کہ حضور اور ابو بکر کہاں ہیں، تو یہ ابو جہل گھر آیا اور دستک دی۔ حضرت اسما باہر نکلی۔ حضرت اسما نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ کہا، یہ بتاؤ حضور کہاں ہے، تمہارا والد کہاں ہے؟ حضرت اسما نے کہا، یہ نہیں بتا سکتی۔ ابو جہل ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، دائیں گال پہ تھپڑ لگا اور حضرت اسما نیچے گر گئیں۔ نیچے ایک پتھر نوکیلا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا اور خون بہنے لگ گیا۔ پھر ابو جہل بدبخت نے بالوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کیا، کہا، بتاؤ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ اسما نے فرمایا، ابو جہل تو میرے جسم سے روح نکال سکتا ہے لیکن ابو بکر اور حضور کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ جسم سے روح نکال دے، قتل کر دے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گی کہ محمد کہاں ہے، یہ نہیں بتاؤں گی کہ ابو بکر کہاں ہے۔ یہ 8 سال کی بچی کے دل میں یہ محبت رسول ابو بکر نے ڈالی ہے۔ آج تو 60 سال ہو کر ہمارے دلوں میں حضور سے وہ عقیدت نہیں آتی جو 8 سال کی بچی کے دل میں ابو بکر صدیق نے ڈالی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، محبت رسول، یہ سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہیں کہ جن کی حضور سے ایسی محبت تھی۔ ابو بکر صدیق کے بعد صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت ہے۔ حضرت عمر صحیح بخاری میں ہے، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں، واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے پتھر، مجھے معلوم ہے نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لگتے ہوئے نہ دیکھتا ہوتا کہ حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ امام الانبیاء نے تیرا بوسہ لیا۔ یہ حضرت عمر کی حضور سے محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر وظیفہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید کو وظیفہ 3500 درہم دیا اور اپنے بیٹے کو وظیفہ 3000 درہم دیا۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر کہنے لگا، ابا جان، آپ نے اسامہ بن زید کو زیادہ وظیفہ دیا اور مجھے کم وظیفہ کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، اسامہ کے والد ہیں زید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے زیادہ محبت تھی تمہارے والد عمر سے۔ تم میرے بیٹے عبداللہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بیٹے اسامہ سے زیادہ محبت تھی بنسبت تیرے، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے کہ حضور کو جس سے زیادہ محبت ہے میں اسے وظیفہ زیادہ دیتا ہوں، کہ حضور کو زید سے محبت زیادہ تھی، زید کے بیٹے اسامہ سے محبت تھی، اس لیے میں نے اسامہ بن زید کو 3500 درہم اور بیٹا تجھے 3000 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آتے ہیں، رمل کرنے لگتے ہیں۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا۔ یہ شریعت نے ابتدا میں حکم دیا تھا۔ جب مسلمان مدینہ سے مکہ آئے تھے تو طواف کر رہے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ، تو یہ مشرکین مکہ پہاڑوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے مدینہ کے بخار نے، آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سینہ تان کر اکڑ کے طواف کرو تاکہ پتہ چلے صحابہ کی قوت، شان و شوقت، رعب اور دبدبے کا، کہ مسلمان اگر طواف کر رہے ہیں عاجزی کی وجہ سے، یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ بیمار ہیں۔ تو حضور نے اس موقع پہ رمل کا حکم دیا تھا، تو حضرت عمر آئے اور طواف کرنے لگے، رمل کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں رمل نہ کرتا لیکن میں نے حضور کو کرتے دیکھا ہے اس لیے میں رمل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت ہے، یہ واقعہ امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل میں، امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں نقل کیا۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اصل وجہ تھی زمین کا قضیہ۔ منافق کہتا تھا یہ زمین میری ہے، اور یہودی کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ فیصلے کے لیے جانے لگے تو اس یہودی نے منافق سے کہا تمہارے نبی سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے نہیں پڑھتا تھا۔ تو حضور کے پاس فیصلے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی تو حضور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ منافق آگے سے جب فیصلہ ہوا باہر نکلا تو یہودی سے کہنے لگا کہ عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر یہودیوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں تو وہ میری تائید کریں گے، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اب یہ یہودی باہر نکلا تو منافق ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے کر گیا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن یہ کیسا مسلمان ہے کہ فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا ہے؟ منافق نے کہا ہاں کیا ہے۔ حضرت عمر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی کہنے لگا حضرت فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ منافقین حضور کے پاس مقدمہ لے کر آئے کہ ہم تو عمر سے قصاص لیں گے، عمر نے ہمارے آدمی کو کیوں قتل کیا ہے، ہم عمر سے بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ میں کیا حکم دوں کہ عمر نے اگر قتل کیا ہے محبت رسول میں کیا ہے، کہ وہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا تب قتل کیا ہے۔ حضور خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو۔ تو یہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ جو مسلمان نہیں، عمر نے جو قتل کیا صحیح قتل کیا۔ اللہ نے عمر کی مدح میں قرآن نازل کر دیا کہ عمر نے جو کیا صحیح کیا، کہ جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تو عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔